دنیا بھر میں ہر جزیرے پر لوگ سیاحت کرتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں اور یادیں سمیٹتے ہیں، مگر ایک جزیرہ ایسا بھی ہے جہاں جانا تو دور، اگر آپ صرف قریب بھی چلے گئے تو وہاں کے لوگ آپ کو تیر مار کر قتل کر دیتے ہیں اور لاش تک واپس نہیں دیتے۔ یہ دنیا کا واحد جزیرہ ہے جہاں انسانوں کا داخلہ مکمل طور پر بند ہے، کیونکہ وہاں ایک ایسی قوم بستی ہے جو ہزاروں سالوں سے دنیا سے کٹی ہوئی ہے اور آج بھی پتھر کے دور میں زندگی گزار رہی ہے۔ ہمارے شاکنگ سین چینل پر آپ لوگوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، بے آف بنگال کے بیچ سمندر میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جسے دنیا نارتھ سینٹینل آئی لینڈ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ جزیرہ دکھنے میں تو خوبصورت ہے، مگر حقیقت میں یہ دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک اور پر اسرار جگہوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ جزیرہ انڈمان نکوبار جزائر کا حصہ ہے، مگر یہاں رہنے والوں کا کسی بھی جدید تہذیب سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں ایک قدیم قوم رہتی ہے جسے سینٹینیلز کہا جاتا ہے، جو ہزاروں سالوں سے دنیا سے الگ تھلگ زندگی گزار رہی ہے۔ یہ قوم آج بھی پتھر کے ہتھیاروں، جنگل کے پھل اور شکار پر انحصار کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص غلطی سے بھی اس جزیرے کے قریب چلا جائے تو یہ لوگ تیروں سے حملہ کر دیتے ہیں۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ قوم کم از کم 60,000 سال سے وہاں آباد ہے۔ نہ یہ لوگ کسی حکومت کو مانتے ہیں، نہ ہی کسی مذہب کو، نہ کسی زبان کو سمجھتے ہیں۔ ان کا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ان کے جزیرے پر وقت تھم چکا ہے، سب کچھ ویسا ہی ہے جیسے ہزاروں سال پہلے تھا۔ سینٹینیلز دنیا کی سب سے زیادہ تنہا اور الگ تھلگ قوم ہے، جنہوں نے کسی بھی ترقی یا ٹیکنالوجی کو کبھی قبول نہیں کیا۔ یہ لوگ نہ کپڑے پہنتے ہیں، نہ موبائل یا بجلی استعمال کرتے ہیں اور نہ کسی قسم کی سہولتوں سے واقف ہیں۔ ان کی زندگی مکمل طور پر جنگل، شکار اور قدرتی وسائل پر منحصر ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ قوم ایسی زبان بولتی ہے جو دنیا کی کسی زبان سے نہیں ملتی۔ ان کی اپنی قدیم اور انوکھی زبان ہے جسے کوئی اور انسان سمجھنے کے قابل نہیں۔ یہ لوگ ہر اجنبی کو دشمن سمجھتے ہیں، چاہے وہ مدد کے لیے ہی کیوں نہ آیا ہو۔ ان کا دفاعی نظام بھی بالکل پرانا ہے، تیر، نیزے اور پتھروں سے حملہ کرتے ہیں۔ کئی بار جب ہیلی کاپٹر ان کے اوپر سے گزرا تو ان لوگوں نے آسمان کی طرف تیر چلا دیے۔ یہ لوگ کسی بھی مداخلت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور صرف اپنی طریقے سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ قوم واقعی انسان کی اصل شروعات کا جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ نارتھ سینٹینل آئی لینڈ پر جانا بھارت کے قانون کے مطابق ممنوع ہے۔ بھارتی حکومت نے اس جزیرے کو مکمل طور پر بند علاقہ قرار دے رکھا ہے۔ کوئی سیاح یا صحافی بغیر خاص اجازت کے وہاں نہیں جا سکتا۔ یہ پابندی صرف ان لوگوں کی حفاظت کے لیے نہیں، بلکہ اس قوم کو جدید بیماریوں اور وائرسز سے بچانے کے لیے بھی ہے، کیونکہ یہ لوگ کبھی دنیا سے نہیں ملے، اس لیے ان کا مدافعتی نظام بہت کمزور ہے۔ اگر کوئی باہر کا شخص صرف زکام یا بخار کی بیماری بھی لے جائے تو پوری قوم خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ بھارتی نیوی اس جزیرے کے آس پاس گشت کرتی ہے تاکہ کوئی غلطی سے بھی اندر داخل نہ ہو جائے۔ جزیرے کے گرد 5 نوٹیکل میل کا حفاظتی دائرہ بنایا گیا ہے جس میں جانا جرم ہے۔ بین الاقوامی قوانین کے مطابق یہ قوم نو کانٹیکٹ ٹرائب کے زمرے میں آتی ہے۔ دنیا میں ایسی چند ہی قومیں بچی ہیں، مگر ان میں سینٹینیلز سب سے زیادہ پر اسرار اور غیر متوقع ہیں۔ جب بھی کسی نے اس قوم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، نتیجہ ہمیشہ ہولناک نکلا۔ 2006 میں 2 مقامی ماہی گیر کشتی میں سو گئے اور تیز ہوا ان کی کشتی کو جزیرے کے قریب لے گئی۔ جیسے ہی وہ جزیرے کے پاس پہنچے،
سینٹینیلز نے ان دونوں کو تیر مار کر قتل کر دیا۔ ان کی لاشیں تک واپس نہ آئیں۔ 2018 میں امریکہ سے تعلق رکھنے والا ایک عیسائی مشنری جان ایلن چاؤ بغیر اجازت جزیرے میں داخل ہوا تاکہ ان تک بائبل کا پیغام پہنچائے، لیکن جیسے ہی وہ ساحل پر پہنچا اسے بھی تیروں سے مار دیا گیا۔ بھارتی حکام نے کوشش کی ہے کہ اس کی لاش واپس لائی جائے، مگر انہیں بھی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ واقعہ پوری دنیا میں خبروں کا حصہ بن گیا اور ایک بار پھر دنیا نے اس قوم کی حفاظت پر غور شروع کیا۔ محققین کے لیے یہ قوم زندہ خزانہ ہے، لیکن ان تک پہنچنا اپنی جان خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے۔ جان چاؤ نے مرنے سے پہلے اپنی ڈائری میں لکھا تھا کہ شاید یہ اس کی آخری منزل ہو۔ اس قوم کی آبادی کا اندازہ صرف دور سے لگایا گیا ہے، کیونکہ آج تک کوئی ان کے پاس جا کر صحیح گنتی نہیں کر سکا۔ مانا جاتا ہے کہ اس وقت یہ قوم تقریباً 50 سے 150 افراد پر مشتمل ہے۔ یہ لوگ پکے مکان نہیں بناتے، بلکہ چھوٹے چھوٹے پتوں اور لکڑیوں کی جھونپڑیوں میں رہتے ہیں۔ ان کا طرز زندگی نہایت سادہ ہے، نہ لکھنا نہ پڑھنا، نہ کوئی ریکارڈ، نہ کوئی مذہب، نہ کوئی سیاست۔ ان کا سارا وقت شکار، پھل چننے اور زندہ رہنے کی کوشش میں گزرتا ہے۔ یہ لوگ پتھر کے ہتھیار استعمال کرتے ہیں اور ان کے پاس آگ جلانے کا بھی کوئی پکا ثبوت نہیں ملا۔ ہو سکتا ہے وہ کسی اور طریقے سے خوراک گرم کرتے ہوں۔ ان کے پاس نہ کوئی برتن ہے، نہ ہتھیاروں کی دھات۔ ان کے لیے ہر بیرونی شے ایک دھمکی ہے، یہاں تک کہ ہیلی کاپٹر بھی ان کے نزدیک کوئی دشمن پرندہ ہے۔ دنیا ان سے جتنا دور ہے، یہ ان سے اور بھی زیادہ دور ہیں۔ سینٹینیلز کی کوئی واضح تاریخ نہیں، کیونکہ کسی کو یہ معلوم نہیں کہ یہ قوم اصل میں کہاں سے آئی۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہ لوگ 60,000 سال پہلے افریقہ سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے تھے۔ تب سے لے کر آج تک یہ لوگ نہ کبھی کہیں گئے، نہ کسی سے ملے اور نہ ہی دنیا کو اپنا وجود تسلیم کرنے دیا۔ جینیاتی طور پر یہ لوگ باقی دنیا سے اتنے مختلف ہیں کہ سائنسدان حیران رہ جاتے ہیں۔ ان کی جسمانی ساخت، رنگت اور زبان، سب کچھ دنیا کی دیگر اقوام سے مکمل مختلف ہے۔ سینٹینیلز کا طرز زندگی ہمیں انسان کی ابتدائی حالت دکھاتا ہے، جب نہ مذہب تھا، نہ سائنس، نہ ہی کوئی ٹیکنالوجی، صرف بقا کی جنگ تھی۔ ان کے رسم و رواج، رہن سہن اور سوچنے کا طریقہ آج بھی ہزاروں سال پرانا ہے۔ یہ لوگ وقت میں منجمد ہو چکے ہیں۔ اگر دنیا میں کہیں پتھر کا دور زندہ ہے تو وہ یہی جزیرہ ہے۔ وقتاً فوقتاً بھارتی حکومت نے کوشش کی کہ ان سے پرامن رابطہ کیا جائے، مگر ہر بار ناکامی ہوئی۔ 1970 کی دہائی میں بھارتی محققین اور ڈاکیومنٹری بنانے والوں نے چند بار ناریل، کھانے کا سامان اور لوہے کے اوزار دے کر دوستی کا پیغام دینے کی کوشش کی۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ قریب آئے، مگر پھر اچانک پیچھے ہٹ کر بان مارنے لگے۔ اس کے بعد حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان سے رابطہ کرنا ان کے لیے بھی خطرہ ہے اور ہمارے لیے بھی۔ 1991 میں ایک بار کچھ قریبی تعلقات بنے، مگر پھر وہ اچانک پھر سے مکمل خاموشی میں چلے گئے۔ آج کے دور میں بھی ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا جا رہا، اور یہ بہتر ہی ہے، کیونکہ دنیا کی بیماریاں، سیاست اور طاقت کی بھوک شاید اس معصوم اور آزاد قوم کو تباہ کر دے۔ حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، کیونکہ آج وہ دنیا کے آخری پیور ہیومنز کہلاتے ہیں، جن کی فطری زندگی اب بھی آلودہ نہیں ہوئی۔ یہ جزیرہ صرف ایک قوم کا مسکن نہیں، بلکہ دنیا کے لیے انسانی تہذیب کا ایک آئینہ ہے۔ جب ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ
انسان بغیر کسی ترقی، بجلی، انٹرنیٹ یا مشینی نظام کے بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ وہ خود شکار کرتے ہیں، پھل توڑتے ہیں، بارش کے پانی سے پیاس بجھاتے ہیں، اور جنگل ہی ان کی دکان، اسپتال اور گھر ہے۔ ان کے پاس نہ کوئی لیڈر ہے، نہ قانون کی کوئی کتاب، مگر وہ اپنے اصولوں پر قائم ہیں۔ ان کے لیے آزادی کا مطلب ہے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ ہم نے دنیا پر قبضہ کیا، انہیں خود پر بھی قبضہ پسند نہیں۔ سینٹینیلز ہمیں بتاتے ہیں کہ آزادی کا مطلب صرف بولنے یا ووٹ دینے کا نہیں، بلکہ اپنے ماحول میں اپنی مرضی سے جینے کا حق بھی ہے۔ شاید یہی اصل آزادی ہے جو ہم بھول چکے ہیں۔ دنیا بھر میں سینٹینیلز پر کئی ڈاکیومنٹریز، کتابیں اور ریسرچ کی گئی ہے، مگر پھر بھی وہ ایک راز ہی رہے۔ آج کی دنیا میں جب ہر چیز گوگل پر موجود ہو تو یہ جزیرہ ایسا ہے جس کے بارے میں آپ صرف اندازے لگا سکتے ہیں، یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ان کی زبان آج تک کوئی ریکارڈ نہیں کر سکا، ان کے رسم و رواج کوئی نہیں جانتا، اور ان کی اندرونی دنیا صرف انہی کے لیے مخصوص ہے۔ ان کے جزیرے کا کوئی نقشہ نہیں، کوئی سیٹلائٹ تصویر نہیں جس میں ان کی روزمرہ زندگی کو دیکھا جا سکے۔ یہ لوگ دنیا سے چھپے ہوئے لوگ نہیں، بلکہ انہوں نے جان بوجھ کر دنیا سے پردہ رکھا ہے۔ شاید ان کے بارے میں جتنا جاننا چاہتے ہیں وہ اتنا ہی ہم سے بچنا چاہتے ہیں۔ ہر کوشش جو ان کے قریب جانے کی ہوئی ناکام ہوئی، اور شاید یہ فطرت کی طرف سے ایک واضح اشارہ ہے۔ کچھ راز ہی بہتر لگتے ہیں، اور نارتھ سینٹینل آئی لینڈ ان میں سر فہرست ہے۔ کبھی کبھی جہالت میں بھی سکون چھپا ہوتا ہے، اور شاید یہی ان کی زندگی کا فلسفہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔